Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our Legal Matters Qanuni Mashware. मैं इमरान रिजवी हूँ, आपका host, solicitor, and as usual we're going to be discussing legal issues, legal matters, or आपके कोई any other questions relating to law. We're going to be more than happy to help you. And as usual हमारी जो टीम होगी will be experts in the field of immigration, और आपको कोशिश यही करेंगे बहुत सारे आपके सवालों के जवाब दें, मगर आप अपने questions को short रखें, to the point रखें, और इंशाल्लाह हम आपको full fledged information देंगे. As usual हमारे साथ होंगे शाहिद मंसूर साहब, who will be with us discussing the legal issues immigration के, अपने मोहम्मद इकबाल राना साहब. Again he's very competent in the immigration work and he will be joining us, and hopefully inshallah we should be then discussing various other issues. अगर आपके पास कोई questions हो और अगर आप चाहते हैं relating to immigration या asylum, then please contact us. हमारे जो telephone numbers होंगे वो screen पे आएंगे, हमारे email address आएंगे. We'll be more than happy to help you. First of all, welcome अपने जो हमारी team है, शाहिद साहब, अपने राना साहब. Fantastic to see you on the program. And आपसे पहला सवाल ये मुझे पूछना था, obviously in relating to immigration, ये नए जो laws अभी आ गए हैं और कुछ changes जो आ रही हैं जी, तो आपने देखा होगा from the issues relating to applications for spouse visa जो जैसे, तो अभी भी people have the mind that 13,600 हो गए, but actual fact वो नहीं हुए, still 18,600. So हम ये लोगों को views को बताना चाहते हैं what is the current situation? Yeah. The current situation is that it's still the same amount officially until we receive confirmation from the Home Office that it's been reduced, or some court ruling, and that court ruling is applied by the Home Office. It's not happened so far, और जब तक ये ऐसा होगा नहीं उस वक्त यही है कि वो it stands the same amount 18,600 for husband and wife. तो अभी जैसे basically the people still have to get the income, and 18,600 will be the valid and it has to be in the application. Correct. 18,600. मगर उसमें हमने last time ये program में discuss ये भी कर रहे थे that अगर आपकी savings है that can contribute towards it. Savings, your own saving. Yeah, your own saving, not third party saving. Third party is abolished now. वो ख़त्म कर दिया गया third party saving, third party या support. शाहिद साहब आपसे तो बहुत सारी बातें हमारी चलती रहती हैं, डिस्कशन ऑन इमिग्रेशन, एंड आपको ये पता चला होगा तो इस वक्त जो लोग हैं इस कैटेगरी में बहुत सारे स्टक हैं, जैसे लैंग्वेज टेस्ट का जो इस वक्त, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो B1 टेस्ट एंड प्लस जो इंग्लिश लाइफ इन UK टेस्ट, इसके थोड़ा सा बताएं बिकॉज हमें व्यूज़ को ये बताना ज़रूरी है दैट ए दे हैव टू डू दिस, एंड सेकंड ऑफ ऑल एक कॉम्पिटेंट सोलिसिटर्स के थ्रू उन्हें करना चाहिए. हाँ बिल्कुल, सिंस अक्टूबर लास्ट ईयर जो न्यू रूल्स किक इन हुए थे उसमें हमने रिपीटेडली प्रोग्राम पे बताया कि नॉट ओनली जो लोग नेचुरलाइजेशन ILR के लिए अप्लाई कर रहे हैं नेशनैलिटी के लिए, उनको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज होगी है, वो B1 लेवल है, एंड ऑल्सो जो लाइफ इन UK टेस्ट है उसकी भी जो है वो एडिशनल रिक्वायरमेंट जो है जो पहले नहीं थी अब वो भी है. तो ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि अगर वो रेप्यूटेबल कॉलेज पे जाते हैं और वहाँ से जो है अपना वो जेन्युइन तरीके से जो है वो करते हैं, तो बिकॉज़ गवर्नमेंट का जो स्टांस है वो यही है कि वो ये कह रहे थे कि लोग जो है यहाँ पे UK में 20-30 साल से रहते हैं लेकिन दे कांट स्पीक अ वर्ड ऑफ इंग्लिश, तो दे वर ट्राइंग टू यूज़ इट एज अ पॉलिसी टू बेटर इंटीग्रेट people into the society, और एक relevant issue है अगर आप देखा जाए तो इस वजह से जो है थोड़ी सी सख्ती आई है इमिग्रेशन रूल्स में, और जो लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो एक्सपेक्ट है होम ऑफिस कर रहा है या गवर्नमेंट कर रही है वो थोड़ा सा उन्होंने इंक्रीज़ किया है. ठीक है, मगर रान साहब अभी शाहिद साहब ने जो मेंशन करा इट्स अबाउट एक्सपेक्टेशंस है, और ये एक लाजमी चीज़ है, ऑब्वियसली इंग्लिश आना चाहिए, दे लिव इन अ कंट्री एंड दे शुड बी एबल टू लर्न एंड स्पीक comfortably जिसे कहते हैं, मगर what about the Europeans? इसी इशू को हम बार बार रेज करते हैं. There's a number of people जो European countries में they can't speak English properly and they don't even understand it. जी यूरोपियंस को disproportionate है ना, they have this facility. लेकिन एक मिनट के लिए अगर आप ये समझे ना थोड़ी देर के लिए, ये बज़ाहिर ये लगता है कि ये नाइंसाफ़ी है, लेकिन अगर इसको जो रिवर्स ऑर्डर में अगर आप देखें, ठीक है, उसमें ये चेक करें, इन्हें फ़र्ज़ किया कि जिस तरह यूरोपियंस इधर आके अपने TT राइट्स यूज़ करते हैं, अगर इधर के लोग ब्रिटिश नेशनल अगर यूरोप में जाके
وہ اپنے ٹریٹی رائٹس یوز کرتے ہیں تو وہ ان کو اس ملک کی لینگویج کے لیے نہیں کہا جائے گا. جیسے اسپین میں جاتے ہیں یا جرمنی میں جاتے ہیں یا بیلجیم میں جاتے ہیں تو ادھر کی لینگویج آپ سے نہیں مانگی جائے گی. سو ان اے وے یہ بظاہر یہ انفیئر لگتا ہے لیکن یہ انفیئر نہیں ہے. Yeah, but it's unfair for the people from South East Asia, جو African countries and Asian countries. ان کے ساتھ a little bit disproportionate. It seems so, but this is for the Home Office. They say it's a matter of policy for them. And unfortunately, جب گورنمنٹ ایسی پالیسی اڈاپٹ کرتی ہیں, they are backed by the parliament. ان کو یہ پارلیمنٹ کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے آن نیشنل, جو نیشنل کنسیڈریشن, نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل بیٹر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور بیٹرمنٹ آف دا پبلک, اس کی آڑ میں اس طرح کی پالیسی بنا سکتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. Obviously we understand why they have to do this and it's a very much a government policy and they have to understand that. مگر ابھی recently یہ گورنمنٹ نے یہ بھی ڈالا تھا, bond scheme لا رہے تھے for visitors, £3,000. Again the news is that's now been taken away. And اس پہ تھوڑا سا شاہد صاحب, you want to talk about this? Yeah, bond scheme جو ہے it was in the news, it was a very hot political topic that they were trying to introduce it again with the view that they wanted to curtail immigration or people who actually come on the pretext of being visitors but they never actually leave the country. So the idea was that if somebody, a sponsor actually puts down a security or a deposit or like a bond, then nobody would want to lose that money and they will then force or compel that person to leave the country. But obviously the government has realized that it is probably impractical to roll it out to the whole country because of the complexity. تو مطلب انہوں نے ہٹا دیا, this £3,000 has been taken away. U-turn on this yeah, which policy. is good. Yeah. چلیں ابھی بات کرتے ہیں نوران صاحب, کال آ رہی ہے, شامل کرتے ہیں. ہیلو 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 جی, ویلکم ٹو دا پروگرام. آپ اپنا کوشچن بتائیں گے نا, نام اور اپنا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ اپنا نام بتائیں گی؟ جی سر, میں مسز فائزہ شاہد بات کر رہی ہوں لندن سے. جی 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 2010 میں ورک پرمٹ ڈیپینڈنٹ ویزا پہ آئی تھی اپنے ہسبینڈ کے, ٹھیک ہے. 2011 میں ہم لوگوں کا انڈیفینٹ ہو گیا تھا, تو ابھی میرے ہسبینڈ کی نیچرلائزیشن ہو گئی ہے. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا میں ابھی نیچرلائزیشن کے لیے اپلائی کر سکتی ہوں یا مجھے 5 ایئرس کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا؟ اوکے ٹھیک ہے, اوکے دین تھینک یو. شکریہ. اوکے ویل آنسر دا کوشچن. جو ہمارے پاس کوشچنز آ رہے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کوئی کوشچنز اور اینی ای میلز پلیز سینڈ دیم اکراس. کال آ رہی سے شامل کرتے ہیں. کون کہاں سے؟ السلام علیکم, میں طارق بول رہا ہوں گلاسگو سے. وعلیکم السلام طارق, ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو برادر. جی آپ اپنا کوشچن بتائیں. میں کوشچن یہ پوچھنا تھی ایک حساب سے کہ میں نے اپلائی کرنا ہے ادھر اپنا وائف کے لیے, سو میں نے شو کر دیا 18,720 پاؤنڈ. ٹھیک ہے. ہاں جی, کوشچن میرا یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے پیسے نکال دیا, تھوڑا سے کیش پیسہ, یہ تو افیکٹ نہیں کرے گا؟ تو پھر سے بتائیں, تھوڑے سے پیسے کیا آپ نکالنا چاہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں؟ میں نے بینک سے پیسہ نکال دیا, ویکلی میں کیش ڈالتا ہوں اس کے اندر, تو مجھے کوئی ضرورت پڑا پیسوں کا تو میں نے اس کو اس سے پیسہ نکال دیا تھوڑا. ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے, آپ یہ بیسکلی کہہ رہے تھے اگر آپ نے نکال لیے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہوگا, نو پرابلم. آپ یہ بتا دیں آپ کی جو فل ٹائم جاب ہے؟ ہاں جی فل ٹائم جاب ہے, میرا انکم ہے گا سال کا 18,720 پاؤنڈ. اوکے ٹھیک ہے, نو پرابلم. ٹھیک ہے, مجھے پیسوں کا ضرورت پڑا, میں کیونکہ ویکلی کیش ڈالتا ہوں اس کے اندر. اوکے نو پرابلم. طارق صاحب پروگرام دیکھتے ہیں, آپ کو اس کا سوال کا پورا جواب ملے گا. کی واچنگ, انشاءاللہ آپ کو پورا جواب ملے گا. اور انشاءاللہ آپ ویوز ہم یہ بھی کہتے چلتے ہیں, تو اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کے کویشچنز اور ایشوز, آپ ہمیں آف ایئر بھی ہماری ڈیٹیلز لے سکتے ہیں, اور وی کین مور دین ہیپی ٹو ہیلپ اینڈ ایڈوائز یو. جی ران صاحب یہی ابھی ڈسکس کر رہے تھے اباؤٹ دی انکم اینڈ 18,600. اس سوال کے جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا ہم اور تھوڑا سا ڈسکشن میں یہ لاتے ہیں, بیکاز یہ ویری امپورٹنٹ ہے. بیکاز ابھی انہوں نے جو یہ فگرز لگائے 18,600, یہ تو فور پرسن جس نے شادی کرنا ہے, سنگل یو نو میرج ہے, جہاں پہ کسی کا بچہ ہے تو اس کا بھی آپ کو پتہ ہے اس سے 22,600 انکریز ہو جائے گا. انکریز. سو اس کے تھوڑا سا بتائیں, سو پیپل انڈرسٹینڈ. اور اس کے سبسیکوینٹ بچوں کے 2,400 جیسے ہوتے ہوم آفس کے جو چارجز. جی 18,600 یہ گراس انکم ہے پر اینم.
ایک سال کی جو انکم ہے. دوسرے یہ کہ اس میں سے فردر جو رائز ہے وہ تقریباً 2,500 رفلی. سو وہ جو ہے نا ایک چائلڈ کا انکریز, پھر نیکسٹ چائلڈ کا, تو یہ اٹ اماؤنٹس ٹو تقریباً یہ 24,000 کے قریب بن جاتا ہے, جو کہ فیملی والے بندے کے لیے اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. دیر آنٹ مینی جابس گوئنگ جو کچھ اس میں 23-24,000 پاؤنڈ سال کا کسی کو ملے. کچھ ہیں جابس, یا پھر سیلف امپلائڈ پیپل جو ہیں, جو بزنس اچھے ہیں, وہ جنرل پبلک جو ہے اتنی جو تنہا جو ہے نا اتنی افورڈ نہیں کر سکتی ہے. تو اس وجہ سے یہ جو فیلنگ ہے, یہ جو تھوڑا سا انجسٹنس, جو اس میں انفیئرنیس کا, یہ فیلنگ پبلک میں ہے. بالکل ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت جو یہاں کی جو اتھارٹیز ہیں, انہوں نے کیا تھا, ایوریج از اباؤٹ 13,600. شاید صاحب obviously تو maybe you probably come across that, but it's a bit seen as unfair that the bulk of the British subjects, and they know 13,600, yet here they put 18,600 pound. یہ big issue بنا ہوا ہے, and this is why I want you to تھوڑا سا elaborate کریں, سے تھوڑا بتائیں how you think how we're doing as lawyers and solicitors, and second of all impact جو ہو رہا ہے community میں. دیکھیں, جو گورنمنٹ نے جب یہ پالیسی اڈاپٹ کی تھی, یہ اسٹانس لیا تھا, دیر واز اے ویری وائڈ کنسلٹیشن اس پالیسی کو لانے سے پہلے. اور جو ایک کیا کہنا چاہیے اس کو, کہ ایک ان کا تھنک ٹینک ہے جس کو مائیگریشن واچ کہتے ہیں, انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک, اور انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ 61% آف دا پاپولیشن ول ناٹ بی ایبل ٹو ریچ دس تھریش ہولڈ. تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوا کہ گورنمنٹ یہ پالیسی لے آئی اور انہوں نے کہا او مائی گاڈ یہ کیا ہو گیا. یہ جانتے بوجھتے ایک پالیسی تھی. دے ور ٹرائنگ ٹو کرٹیل دا نمبر آف پیپل ہو آر الاؤڈ ٹو کم ہیئر as spouse, especially from the subcontinent. So they knew it, they did the maths, they realized that 61% of the people who will apply will fail to reach that threshold. So that was the thinking behind it, and you know it has been challenged in the High Court and now is going through the Court of Appeal. And the judge at High Court said that this was disproportionate. So they were not saying that you shouldn't have an income threshold, because the idea behind having a minimum income is that the government doesn't want people to come here and then be straight become a burden on the state. Okay, so it was right for them to say that the person who is sponsoring somebody as a spouse should be able to take care of that person. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو گروسلی جو ہے اتنا ڈسپرپورشنٹلی ہائی کر دیں کہ نو بڈی کین ایکچولی میٹ دیٹ. سو دیٹس واٹس بین ہیپننگ. راز صاحب یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے یہ چیزیں, بھی ہم ابھی تھوڑی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, اس کے بعد یہ کنٹینیو کریں گے یہ ڈسکشن. یہی چیز جو بیکاز اٹ از اے بٹ ڈسپرپورشنیٹ, بیکاز اگر آپ یہ دیکھا جائے تو ججز نے کیا کرا, انہوں نے کورٹ نے فیصلے کرے, انہوں نے کیا وی کینٹ ڈو نتھنگ, یہ تو پارلیمنٹ کو سیٹ کرنا ہے, تو انہوں نے اپنا ذمہ داری ان پہ ڈال دی, وہ ان پہ ڈال رہی. We're going to talk about this after the break, and also ہم یہ ڈسکس یہ بھی کرتے رہیں گے, اپنے ویوز کو یہ بتائیں گے جو ابھی جو لینڈ لارڈز جو ان پہ جو یہ ذمہ داری آ رہی ہے about the issue about the tenants, ان کے لیگل اسٹیٹس چیک کرنے کی, اگین اس کا کیا ہوگا وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے, بیکاز بہت سارے ہم لوگ ہیں جو پراپرٹیز کرتے ہیں, اس میں لینڈ لارڈ ٹیننٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, وہ بھی ڈسکس کریں گے تھوڑا سا مینشن آن دیٹ. اور یہ بریک کے بعد ہم اس ٹاپک کو پھر چھیڑتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, اینڈ کیپ واچنگ ہدایت, کیپ واچنگ لیگل میٹرز. پھر ہم بریک کے بعد ابھی آتے ہیں اور انشاءاللہ carry on with your questions.